الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، استاذ المناظرین، جامع المعقول والمنقول، زحم اسلام، للکار اشاعت، جناب حضرت مولانا محمد یونس نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا صدقہ جاریہ اور یادگار جامعہ نعمانیہ میں دوسری سالانہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت کانفرنس انتہائی پروقار انداز میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے. پہلی کانفرنس میں بھی مجھ گناہگار کو اللہ نے حاضر ہو کر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی تھی. آج پھر اللہ کریم نے حاضری کی توفیق عرضہ نصیب فرمائی. فصیح اللسان، پیکر اخلاص، برادر مکرم جناب حضرت مولانا مفتی شریف حسین صاحب زید مجدہ یادگار اسلاف
برادر مکرم حضرت مولانا قاری شیر محمد عثمانی صاحب دامت فیوسہم العالیہ قرآن و سنت کے جو جواہر پارے آپ کے سامنے پیش فرما چکے، میں دعا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان بزرگوں کا بیان فرمانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ میں برادر عزیز فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد طلحہ نعمانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد انہوں نے اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ یہ گلشن بدستور اور حسب سابق اپنی خوشبو کے ساتھ آس پاس کے علاقے کو مہکا رہا ہے۔ اللہ کریم برادر عزیز کو، ان کے تمام رفقاء کو اور ادارہ کے تمام مخلصین معاونین کو مزید قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے۔ جو بات میں نے عرض کرنی ہے مختصر سی، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس قرآن مجید کا پہرے دار اور محافظ بھی اللہ ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جن ہمارے عزیز خوش نصیب حفاظ کرام نے قرآن مجید حفظ کیا، ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی مجھے وہ بات یاد آئی، پہلے ذہن میں نہیں تھی۔ صوبہ سندھ کے اندر ایک ضلع ہے کمبر، ہم بیان کے لیے وہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑے رئیس اعظم کے محل پر میری رہائش تھی، سامنے مسجد تھی جس میں نے بیان کرنا تھا۔ اس رئیس اعظم نے میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر کہا، حضرت مجھے فلاں پریشانی ہے، اس کا کوئی حل؟ میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت بتائی کہ آپ ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کی اتنی بار تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ رب العالمین آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے وہاں، فیصلے کروانے والے، ہم چہل پہل دیکھ کر حیران تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے کہنے لگا، حضرت میں اس آیت مبارکہ کی کیسے تلاوت کروں گا، میں تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا مجھے دکھ اور افسوس ہوا کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا بندہ اور دینی حوالے سے اتنی بڑی بستی کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے سے بھی محروم۔ یہ کتنی بڑی سعادت اللہ کریم نے ہمارے ان عزیزوں کو عطا کی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان عزیزوں کا یہ عمل، ان کے لیے، والدین کے لیے، ہمارے محترم بھائی مولانا محمد طلحہ کے لیے، تمام اساتذہ کرام کے لیے اور ادارہ کے معاونین مخلصین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ دعویٰ میں نے آپ کے سامنے کیا قرآن کی روشنی میں کہ قرآن مجید اس نصیحت کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی اللہ، اور اس قرآن پاک کا پہرے دار اور محافظ بھی صرف اللہ۔ باقی آسمانی کتابیں جتنی بھی اللہ نے نازل کی، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم کی صفات کتنی ہیں اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتے کتنے پیدا کیے اللہ آپ ہی بہتر جانتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے رب العالمین کے بغیر کسی کو پتہ نہیں۔
علماء کرام فرماتے ہیں نا 1,24,000 پیغمبر، ساتھ یہ بھی الفاظ کہتے ہیں یا کم و بیش، صحیح تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل کی؟ 4 کتابیں تو بڑی بڑی مشہور ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف، قرآن مقدس۔ کل آسمانی کتابیں کتنی اللہ نے نازل کی، ان کی تعداد بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، لیکن کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے نہیں اٹھایا۔ صرف قرآن مقدس یہ اللہ کی آخری واحد کتاب ہے جس کو نازل بھی تھوڑا تھوڑا اللہ نے کیا، اور قرآن کا محافظ بھی اللہ۔ میرے ساتھ ایک سوات کے علاقے کے مفتی صاحب کلاس فیلو رہے ہیں، انہوں نے 29 دنوں میں سارا قرآن حفظ کیا تھا۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت نمبر 9، سورت کا نام سورت الحجر، 14واں پارہ۔ یہ پہلا صفحہ میرے سامنے۔ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی اللہ، اور قرآن پاک کی حفاظت اور پہرے دینے والا بھی صرف اللہ۔ خزانہ موجود ہے، باہر چوکیدار کھڑا ہے خزانے کی حفاظت کے لیے، پہرے دار خزانے کی نگرانی کر رہا ہے۔ خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے پہرے دار اور چوکیدار کو نیند آ جائے، پہرے دار سو گیا، چور آئے، دیکھا پہرے دار سو رہا ہے، خزانے میں چوری کی اور چلتے منے۔ قرآن پاک کے خزانے کا پہرے دار اللہ ہے۔ قرآن کے خزانے میں چوری کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کریم نیند سے پاک ہے۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، رب العالمین کا قرآن، یہ پہلا صفحہ۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی، آیت نمبر 955، سورت البقرہ، تیسرا پارہ، پہلا صفحہ۔ اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی بنی اسرائیل، اور عرض کرنے لگے اللہ کے کریم ایک ہمارا سوال ہے، حل ینام ربک، آپ کے پروردگار کو بھی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تم نے کیا سوال شروع کر دیے؟ بنی اسرائیل کہنے لگے حضرت ہم اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین نے وحی بھیجی میرے پیارے کلیم، اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں اللہ کریم کے ذمہ سوال کا جواب ہے، اور پریکٹیکل میں
اللہ جواب دوں گا آپ پانی کے 2 گلاس اور پیالے لے لیں شیشے کے بنے ہوئے، ان کو پانی کے ساتھ بھر لیں، رات کو معمولات سے فارغ ہونے کے بعد، ذکر اذکار سے فارغ ہونے کے بعد، عبادات سے فارغ ہونے کے بعد وہ شیشے کے گلاس اور پیالے پکڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 شیشے کے گلاس بھر لیے پانی سے، معمولات سے فارغ ہونے کے بعد رات کے وقت پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا حکم ماننا بھی عبادت و ثواب ہے۔ کتنے تک کھڑے رہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، اونگ آئی، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہلنے لگا، لیکن فوراً سنبھل گئے۔ کتنے تک سنبھل کر کھڑے ہوتے؟ پھر نیند کا غلبہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی، فانکسرت الزجاجتان، ہاتھ ہلے، دونوں شیشے کے گلاس نیچے گر پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چورو چور ہو گئے، سارا پانی زمین پہ گر گیا۔ اور رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم، قوم کے سوال کا جواب بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ پر نیند آنے لگی، آپ تو پیالے بھی نہیں سنبھال سکے۔ اگر میں اللہ کریم پر نیند آ گئی، سارے جہان کو کون سنبھالے گا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، قرآن کے خزانے میں چوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو پہرے دار ہے رب العالمین، نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ چوکیدار سو جائے تو خزانے میں چوری ممکن ہے نا، وہ تو سونے سے پاک ہے۔ نمبر 2، یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ، یہ میں نے سورت طٰہٰ کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 52 ہے، سورت طٰہٰ 16واں پارہ۔ حوالہ دیکھیے، 3 چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر جن کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، ان آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے، عزت اور ادب کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اور نمبر 3 اللہ کریم کے کلام مقدس قرآن پاک کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے، چودھری بخشیش صاحب کی فرمائش تھی بھئی یہ شعر ضرور سنانا ہے، میں ان کی فرمائش پوری کر رہا ہوں، بڑے ہیں ہمارے حضرت سلطان۔ آپ نے میری گواہی دینی ہے دن قیامت کے، میں آگے بھی حوالے کھولوں گا۔ میں قرآن ٹھپ کے واس کرن دا دینا، قرآن کھول کے سنا مردا دیا۔ اور حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمانے نے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپ کے باس نہ پیا کردا، قرآن کھول کے باس پیا کردا۔ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ خزانہ موجود ہے، اوہو پارے دار کہنے انا للہ، مجھے تو آج ڈیوٹی پر جانا یاد ہی نہیں رہا۔ خزانے کا کیا بنے گا؟ خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے پہرے دار اپنی ڈیوٹی بھول جائے۔ اوہو یہ تو میں نے جانا تھا ڈیوٹی پر، مجھے یاد ہی نہیں رہا اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ نمبر 1، پہرے دار سو جائے خزانے میں چوری ممکن ہے، پہرے دار ڈیوٹی بھول جائے پھر بھی خزانے میں چوری ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کریم کی شان کیا ہے؟ فرمایا لا یضل ربی
ولا ينسى، اللہ بھولنے سے پاک ہے، قرآن کے خزانے میں چوری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کے بغیر باقی جتنی بھی مخلوق ہے اس پہ نسیان طاری ہو جایا کرتا ہے۔ اوہو، یاد ہی نہیں رہا یار یہ کام۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک عرض کرتا جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا، قام ذو الیدین، لمبے ہاتھوں والا صحابی کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بڑے بڑے تھے، آپ محبت سے اسے کہا کرتے تھے بڑے ہاتھوں والا صحابی، لمبے ہاتھوں والا۔ حضرت اقصرت الصلاۃ والنسیت، یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ چھوٹی ہو گئی جی، کل ذالک لم یکن، آپ نے فرمایا نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ حضرت دو میں سے ایک بات تو ضرور ہے، آپ نے 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، 2 کے بعد سلام پھیر دیا۔ نہیں نہیں، میں نے 4 پڑھے نہیں حضرت، دیہاتی بندہ تھا، اڑ گیا۔ 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہے، اگر نماز کم ہو گئی ہے اس کی وضاحت بھی کر دیجئے، میں علاقے میں جا کر بتاؤں گا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعتیں کم ہو گئی ہیں، آپ بھول گئے ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی طرف رخ۔ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ لیس ذالک کلہ، نہیں نہیں، نہیں حضرت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا اسادۃ ذو الیدین، میرے دونوں وزیروں یہ بتاؤ یہ لمبے ہاتھوں والا صحابی سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ دونوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کہتا تو سچ ہے، نہ میں 2 رکعتیں پڑھائی ہیں کہ جی ہاں۔ اب کیا ہوگا؟ پوچھا بھی ان دونوں سے، دونوں وزیر تھے نا۔ عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے۔ بھائی طلحہ صاحب پشتون دوستوں سے معذرت کے ساتھ، پشتون بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، کوئی تو ہم نے اپنے پنجابی والوں کو بھی خوش کرنا ہے نا جی۔ عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے، ابو بکر عمر عثمان علی یہ تو بھر گئے 4 پلے، پلا سب تو وقت صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے، او تاج بھی رسول دے نال دفن ہی نہ یو رب دا ویکھ فضل لے۔ یہ سچ کہہ رہا ہے لمبے ہاتھوں والا، جی کہتا تو سچ ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے، یہ تو میں بھول گیا ہوں، میں نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، میں نے سبق روک دیا۔ کون دوست مجھے محبت سے جواب دے گا، میں اس کے لیے دعا کروں؟ اللہ کس وقت بھولتا ہے؟ نہیں جلدی جلدی بتائیں نا، ایسے نہیں، جاندار جواب۔ اللہ کس وقت بھولتا ہے؟ اللہ بھولنے سے پاک، جو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا، اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔
یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ آیت نمبر 59۔ تقدیم و محق و تاخیر یفید الحصر۔ غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ یہ 7واں پارہ تھا، یہ میرے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود اور آیت نمبر 123، یہ پہلی 70 صفحے کی۔ فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ بڑا آسان حوالہ دوستوں کو دکھایا کرتا ہوں، 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میرے سامنے پہلا صفحہ، آیت نمبر 65۔ فرمایا کُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اعلان کر دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں ہے، جنات مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہیں، مخلوق غیب نہیں جانتی۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ۔ کون دوست اللہ کا نام اونچا لے گا؟ ہاتھ اونچے کر کے میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ فوارہ چوک، کمیٹی چوک، مجھے تو نام بھی بھول گیا، راجہ بازار میں نجومی بیٹھے ہیں، جو چاہو سو پوچھو۔ واہ بھائی واہ، بورڈ لگایا ہوا ہے اور طوطا بٹھایا ہوا ہے، طوطا تمہاری قسمت بتائے گا۔ واہ بھائی واہ، طوطا ہماری قسمت بتائے گا۔ جس کو اپنا پتہ نہیں چوری کب ملے گی، وہ عالم الغیب بنا بیٹھا ہے۔ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والا نجومی جھوٹا، اللہ کا قرآن سچا۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن تو بتا۔ موت کے بعد ہم نے جن کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑا، قبرستان میں جا کر مٹی کھود کر قبر کے اندر کئی فٹ زمین کے نیچے دفن کر دیا، قبروں والے مردے بھی غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے سوال کا جواب 1400 سال پہلے دے دیا۔ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، قبر والے مردوں کو تو اپنے متعلق بھی علم نہیں ہے، ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ آمنہ کے لال بھول گئے، جو عالم الغیب وہ میرے بھائی کو بھولا نہیں کرتا۔ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں جی، اب کیا کیا جائے؟ خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب 2 رکعت اور پڑھا دو، سجدہ سہو کر لو۔ اللہ درمیان میں جو باتیں ہوتی رہیں فرمایا میں نماز کے کھاتے میں درج کر دوں گا۔ یہ بھی تو نماز کے متعلق تھی نا۔ اور اللہ کریم کی شان کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ بھولنے سے پاک ہے، جب پہرے دار بھولنے سے پاک ہے، قرآن کے خزانے میں کون چوری کر سکتا ہے؟ نمبر 3، جزاک اللہ، اب میرے درد دل پر غور کریں، سبق یاد کریں۔ نمبر 3، خزانہ موجود ہے، پہرے دار کھڑا ہے، چوراں پہنچے، چوکیدار 50-50 کر لیتے ہیں،
آدھا خزانہ تیرا آدھا خزانہ ہمارا، آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ چوکی دار لالچ میں آ گیا، ٹھیک ہے آدھا خزانہ لے لیا، آدھا چوروں کے حوالے کر دیا۔ خزانے میں تب چوری ہو سکتی ہے پارے دار لالچ میں آ جائے، اللہ کریم لالچ سے بھی پاک ہے، قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا۔ اللہ کو کیا لالچ؟ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ آیت نمبر 181 سورۃ آل عمران، چوتھا پارہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے ایک مدرسہ میں جا پہنچے۔ بڑے بڑے ان کے مدرسے تھے، اہل علم لوگ تھے۔ اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، رب العالمین کی طرف بلایا۔ جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا صدر مدرس، وہ کہنے لگا کس اللہ کی ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ لو کان اللہ غنیا مستقرضنا، معاذ اللہ، اللہ بھوکا ہے، ہم سے چندے مانگتا ہے، ہم مالدار لوگ ہیں، اللہ کے پاس کیا چیز ہے ہم سے مانگ؟ تو مسلمان نہیں سناتے ہمیں اقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اخلاص کے ساتھ کون اللہ کو قرضہ دے گا؟ تمہارا اللہ قرضے مانگتا ہے، اس اللہ کی مجھے دعوت دینے آئے ہو جو بھوکا ہے، جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کریم کے پاس کچھ ہوتا ہم سے قرضے کیوں مانگتا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی، اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے، میں صدیق اکبر کیسے خاموش رہوں؟ یہودی عالم کے چہرے پر حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مار دیا، تو حیران رہ گیا، اتنے حوصلے والے صدیق اکبر میرے چہرے پہ تھپڑ۔ اللہ کی بے ادبی ہو اور موحد چپ رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک بھی سب سے بڑی اللہ کی بے ادبی اور توہین ہے۔ سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر۔ میرے اکابرین نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا تھا، جتنے تک اس دنیا کے اندر روئے زمین پر شرک کر کے لوگ اللہ کی بے ادبی کرتے رہیں گے، ہم بھی مالک کائنات کے دفاع میں مسئلہ توحید بیان کرتے رہیں گے۔ توجہ، میں پچھلے ہفتے کراچی گیا ہوں، یہاں سے اسلام آباد سے ایک مجھے عالم نے سنایا، بہت بڑے عالم ہیں، استاذ العلماء ہے، مولانا نور الوکیل صاحب سیدہ مجدو، کہتے میں نے پنج پیر میں دورہ حدیث شریف کیا، ہم حضرت شیخ کی مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، تو فرمانے لگے وہ عالم کہ جب ہم حضرت شیخ رحمت اللہ کی چاپی کرتے تھے نا، بڑے حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ کی، عالم رو پڑا مجھے سناتے ہوئے کہ حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ کی کمر میں گڑھے تھے، گڑھے، ہمارا ہاتھ اندر چلا جاتا تھا، ہم حیران ہو گئے، پوچھتے یہ کیا حضرت، اتنے ظالموں نے ظلم کیے، گوشت کے اندر گڑے پڑ گئے۔ اور حضرت شیخ مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی سوانح عمری کے اندر، میرا منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کرا کے ثوابی کے بازاروں میں مجھے پھرایا گیا، غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا؟ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پشاور کی سرزمین میں کاٹی گئی، غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا؟ ہمارے پیر و مرشد سید نعت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر سنگوالا تلا گنگ کی مسجد میں فائر کیے گئے، سامنے کھڑے ہو کر بندے نے سیدھے فائر کیے۔ میں نے اس مسجد میں بیان کیا پچھلے دنوں، لوگوں نے کہا مولانا صاحب یہی مسجد ہے،
یہی سٹیج ہے جہاں تم بیان کر رہے ہو. شاہ جی نے گریبان کھول ڈالا. سنگھوالا کے بندے مجھے کہنے لگے ہم بھاگ کر مسجد کے حال میں چلے گئے. ہم نے شاہ جی کو آواز دی شاہ جی باہر گولیاں برس رہی ہیں اندر آ جائیے. شاہ صاحب کا جواب یہ تھا مجھے کہتے باہر گولیاں برس رہی ہیں اندر مسجد کے حال میں آ جائیے. اندر کوئی اور خدا ہے جو بچا لے گا. غلطی تو بتائیے قصور تو بتائیے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جہاں جہاں کے تھانے میں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جہاں جہاں کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. انشاءاللہ میں اونچا سننا چاہتا ہوں تمام بھائیوں کی زبان سے. اگر لوگ شرک کر کے اللہ کی بے ادبی کرتے رہیں گے ہم توحید بیان کر کے مالک کائنات کی توحید کا دفاع کرتے رہیں گے. چہرے پہ تھپڑ مار دیا. یہودی تو حیران رہ گیا عالم. اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا. حضرت مجھے انصاف چاہیے. کس بات کا خیر ہو؟ جی آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قصور مجھے تھپڑ مار دیا ہے. انصاف کا مطالبہ لے کے حاضر ہوا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلوایا تاکہ تحقیق کرے حقیقت کیا ہے. دوستو جھگڑا ختم ہو گیا. اگر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں صدیق اکبر نے تھپڑ مارا ہے اس کی گستاخی کرنے کی وجہ سے. آپ ہر جگہ موجود ہوتے حضرت صدیق اکبر کو بلا کر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں. جس طرح عالم الغیب صرف اللہ ہے اسی طرح ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود بھی صرف کون ہے؟ 28واں پارہ سورت کا نام سورت المجادلہ. فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اقصر الا هو معهم اينما كانوا. یہ آیت نمبر 7 ہے سورت المجادلہ 28واں پارہ ہے. فرمایا 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں خفیہ. یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے. مشورہ کرنے والے 3 ہیں چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے. مشورہ کرنے والے 5 ہوں تو چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے. 3 اور 5 پر بات پوری نہیں ہو گئی. بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں جس مقام پر بھی ہیں اللہ کریم ساتھ ہے. جو اعلان قرآن کا وہی عقیدہ جھانک کے حضرت باہو سلطان کا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نال یقین کمال مکمل تیگل ثابت ہوئی ہوں. تو جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں. صدیق اکبر آئیے تحقیق کرنی ہم نے. بے قصور یہ کہتے ہیں مجھے تھپڑ مارا گیا. نہیں حضرت اس نے اللہ کی بے ادبی کی تھی. لو کان اللہ غنیا مستقرضنا. ہم سے اللہ چندے مانگتا ہے ہم سے مال مانگتا ہے ہم سے قرضے مانگتا ہے خود بھوکا ہے معاذ اللہ. مجھے غیرت آئی میں نے تھپڑ مار دیا. یہودی کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے تو یہ بات کہی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا صدیق اکبر گواہ پیش کر ورنہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دلوانا ہے. گواہی کون دیتا؟ سارے جو مخالف تھے سامنے جن کے سامنے تھپڑ مارا گیا.
اب ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں دوستوں کے سامنے، طلبہ کرام ذرا غور سے میرا تحفہ وصول کریں۔ قرآن پاک کے بے شمار مقامات گواہ ہیں، جب صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ صدیق اکبر گواہ پیش کیجئے ورنہ میں نے انصاف کرنا ہے۔ صدیق اکبر پریشان ہوئے، اردو میں بھی جملہ سناتا ہوں پختون دوستوں کے لیے، پنجابی میں پہلے سن لیں۔ صدیق اکبر پریشان ہوئے، اللہ بھائی طلحہ، اللہ میں تیری دھڑ کی تھی آئی تو میری دھڑ کر۔ قاضی صاحب یہ پنجابی ہماری پختون دوستوں کے لیے، اللہ میں نے تیری حمایت کی تھی اب تم میری حمایت کر۔ رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گواہی کے لیے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، مجھے اللہ ہونے کی قسم میں اللہ نے اچھی طرح بات سنی ہے جن یہودیوں نے یہ کہا معاذ اللہ، اللہ بھوکا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے چندے مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ میرے محبوب حیران نہیں ہونا، یہ یہودی پرانے پاپی ہیں، پرانے مجرم ہیں۔ ایک ایک دن کے اندر انہوں نے 70 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ میں اللہ کریم نے ان کی بات خالی سنی نہیں بلکہ لکھوا بھی لی ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز نہیں آئے، میں اللہ کی بے ادبی کریں تو اس میں کیا اتنی بڑی حیرانگی کی بات ہے؟ یہودی کہنے لگے اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ ہم مالدار ہیں، اور اللہ کریم کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، یہ میرے سامنے 22واں پارہ اور سورت کا نام سورت فاتر، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ آیت نمبر 15۔ کائنات کے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہو، فقیر ہو، بھکاری ہو، مانگا تو مانگنے والے ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ پختون دوستوں سے بولنا یاسر پھر معذرت۔ میاں محمد بخش سے فرما گئے کھڑی والے کیسے مگتے کو لوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی۔ بھائی تعالیٰ اتنی تو پنجابی کی اجازت ہے نا، میں احترام، میں خود بھی پٹھان ہوں، مجھے پختون بھائیوں کا احساس ہے لیکن مجبوری ہے۔ ایک آدمی بازار میں بھیک مانگ رہا اور میں اس سے مانگنا شروع کر دوں، مولوی صاحب دماغ خراب ہے، میں دوسروں سے مانگتا ہوں، تم نے مجھ سے مانگنا شروع کر دیا۔ میاں محمد سے فرماتے مگتے کو لوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی۔ اور ہمارے میاں والی کا ایک توحیدی شاعر تھا، اس نے کہا پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے۔ بھائی صاحب ہماری شرح کی پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے، منگیا کر اس داتا تو جنو دیون دا اگوں والے۔ اس سے مانگ جسے دینے کا طریقہ آتا ہے۔ آئیے سبق پر، ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے، اسے کسی چیز کا لالچ نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک کا محافظ اور پہرے دار اللہ ہے،
اور جو سب کچھ کا مالک ہے، جو سب کو دینے والا داتا ہے، اسے کسی چیز کی لالچ کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کریم لالچ سے پاک ہے، قرآن کے خزانے میں چوری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، ڈاکو آ گئے، خزانہ پڑا ہے اندر، ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کرو۔ پہرے دار ڈر گیا، مار ڈالیں گے، ہاتھ کھڑے کر دیے، اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہے چوکیدار، ایک آدمی اس کی نگرانی کرے، باقی ڈاکو نے خزانہ لوٹنا شروع کر دیا۔ چوکیدار ڈر گیا، شور کیسے کروں، مزاحمت کیسے کروں، آ گئے کلاشن کوفے لے کر، ڈر گیا۔ چور اور ڈاکو خزانہ لوٹ کر چلتے بنے۔ چوتھا انداز یہ ہوتا ہے خزانے میں چوری ہونے کا، چوکیدار ڈر جائے، اس پہ ڈاکو کا زور چل جائے، پھر خزانے میں چوری ممکن ہے۔ اللہ کے سامنے زور کسی کا نہیں چلتا، خزانے میں چوری کیسے ہوگی؟ یہ میرے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف، فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ آیت کا نمبر 21، سورت یوسف اور 12واں پارہ۔ اللہ کے سامنے زور کسی کا نہیں چلتا، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ قرآن کے خزانے میں چوری کون کر سکتا ہے؟ اللہ تو ڈاڑھی ذات ہے، ساری بولی ڈاڑھی ذات۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تشریف فرماؤ، ہمارے خیبر پختونخوا میں ہے ضلع ہنگو، وہاں پر ہمارے ایک عالم تھے حضرت مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود انہوں نے مجھے سنایا، ہم ان کے ہاں حاضر ہوئے ملاقات کے لیے۔ کیسے؟ مولانا عبدالرب صاحب فرماتے تھے میں دبئی میں تھا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد بھی تھے ان کے، ہارٹ اٹیک ہوا، ہم سٹیج سے اسپتال میں لے گئے، حضرت شیخ کی زبان پر بے ہوشی کی حالت میں سورت یاسین کی تلاوت جاری تھی۔ مولانا عبدالرب سے مرحوم فرمانے لگے مجھے مولوی صاحب حضرت شیخ سورت یاسین پڑھ رہے ہیں، علاج شروع ہے، ٹریٹمنٹ شروع ہے، جب اس آیت پر پہنچے تو روح پرواز کر گئی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ آیت نمبر 82، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئی۔ مزہ آیا نا؟ یہ تھے ہمارے کابرین، ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالغنی صاحب جاجری رحمت اللہ علیہ کو سجدے کی حالت میں موت آئی۔ یہ الفاظ زبان پر جاری تھے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ 13واں پارہ سورت کا نام سورت یوسف، یہ میرے سامنے آیت نمبر 101، رب العالمین کی لاریب کتاب، یہ حوالہ اللہ مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں، اور موت کے بعد اعلیٰ درجے کے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اچھی موت عطا کرے۔ آپ نے فرمایا تو شرون علی ما تموتون، جس حالت میں بندے کی موت آئی اسی حالت میں بندہ اٹھے گا۔ قرآن پڑھتے موت آئی، اللہ کا نام لیتے موت آئی، ذکر کرتے موت آئی، کلمہ طیبہ پڑھتے موت آئی۔ انسان جب زندہ ہو کر اٹھے گا زبان پہ اللہ کا نام اور قرآن کی تلاوت جاری ہوگی۔ میں نے سبق روک دیا،
ایک حوالہ آپ کو سنا دوں پھر میں سبق پڑھاؤں گا. موت کا ذکر چلا ہے، یہ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میں نے آیت نمبر 37 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ حوالہ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ. حضرت مفتی صاحب ہمارے دادا استاد سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ. اکابرین کا نام لیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو تعارف ہو ہمارے اکابرین تھے کیا. حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 3 سوال تو موت کے بعد ہوں گے. من ربک، من نبیک، ما دینک. بندہ تیرا رب کون، پیغمبر کون، تیرا دین کیا. حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے دادا استاد ایک سوال موت کے وقت بندے سے کیا جائے گا. فرشتے آ گئے یتوفونہم، روح نکال رہے ہیں. جب روح سارے جسم سے نکلتے گردن والی ہڈی تک آ پہنچی. صبر فرشتوں، صبر ٹھہرو، ایک بندے سے سوال کرنا ہے. کون سا سوال؟ اللہ. فرشتے پوچھ رہے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ. آج بابا لات کہاں گیا، بابا منات کدھر گیا، عزا پیرنی اور فقیرنی کدھر گئی؟ ایسے میں نے نام نہیں لیے. قرآن پاک میں اللہ نے 3 درباروں کا ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے 3 بڑے بڑے دربار. یہ میرے سامنے سورۃ النجم آیت نمبر 1920 یہ پہلی سطر. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے 3 بڑے بڑے دربار تھے. بابا لات، بابا منات، عزا، فقیرنی. دربار تو بڑے تھے، یہ 3 بڑے بڑے تھے. اچھا ان کے تو 3 بڑے تھے اور پاکستان والوں کے کتنے بڑے ہیں؟ ہر شہر بڑا دربار. آج بابا لات کا تو کہتا تھا نا ڈوبتی کشتی پار لگاتے ہیں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرتے ہیں. بادشاہ عزت اور ذلت کے مالک ہیں، مشکل میں میرے کام آتے ہیں. موت سے بڑی مشکل تو تجھ پر نہیں آئے گی. اب بتا کہاں گیا بابا لات، عزا، فقیرنی؟ فوت ہونے والا جواب دے رہا ہے قالوا صلوا عنا. یہ حوالہ میرے سامنے میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. بابا لات بھی غائب ہو گیا، بابا منات بھی نظر نہیں آ رہا، اس فقیر بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نظر نہیں آ رہا. اللہ بس فرمایا نہیں. فشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. یہ حوالہ قرآن کا میرے سامنے ہے. فوت ہونے والا بندہ اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے. میں مشکل میں اللہ کو چھوڑ کر بابلات منات عزا کو غیبانہ پکارا کرتا تھا. کافرین، میں نے ساری زندگی غیر اللہ کی غیبانہ پکار کر کے کفر پر گزار دی ہے. اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، فرشتے روح کھینچ لیں گے. کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ بار بار ہمیں لوگ کہتے ہیں جی توحید 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 توحید. یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان فرق کرنے والا مسئلہ ہے. ایک دفعہ پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں جذبے کے ساتھ. مشکل اور پریشانی آ جائے، غیبانہ پکار کے لیگ سے کون ہے؟ آئیے سبق پر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
اللہ کسی کام کا ارادہ کرے اللہ فرماتے کن ہو جا. یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا. اللہ کو کن کہنے کی کوئی ضرورت اور محتاجی نہیں ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. جو اللہ اتنی سپر پاور کا مالک ہے اس کو کسی کا کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ جب اللہ ہر قسم کے ڈر سے پاک ہے قرآن کے خزانے میں چوری کوئی بھی نہیں کر سکتا. بیٹا بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو، نظم و ضبط برقرار رکھو. بیٹا میری توجہ خراب ہوتی ہے، میری طرف دیکھیں، میری انگلیاں دیکھنی ہے دوستوں نے. چوکیدار پارے دار سو جائے خزانے میں چوری ممکن. اللہ سونے سے پاک ہے، قرآن کے خزانے میں چوری کون کر سکتا ہے؟ نمبر 2 چوکیدار ڈیوٹی بھول جائے خزانے میں چوری ہو سکتی، اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے. نمبر 3 چوکیدار لالچ میں آ جائے پھر بھی خزانے میں چوری ہو سکتی، اللہ کو کیا لالچ؟ کون قرآن کے خزانے میں چوری کر سکتا ہے؟ چوکیدار ڈر جائے پھر بھی خزانے میں چوری ممکن ہے، اللہ کو کسی کا کیا ڈر؟ اور نمبر 5 ڈاکو آئے فیر کیا پارے دار کو مار ڈالا، مطمئن ہو کر خزانہ اٹھا کر چلتے بنے. چوکیدار پارے دار مر جائے تو خزانے میں چوری ہو سکتی ہے، اللہ قرآن کا پارے دار ہے، موت سے پاک ہے. قرآن کے خزانے میں چوری کون کر سکتا ہے؟ یہ میرے سامنے 19واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الفرقان. فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. یہ آیت نمبر 58 سورت الفرقان اور 19واں پارہ. بھروسہ رکھیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر جس پر موت کبھی نہیں آئے گی. 17واں پارہ سورت کا نام سورت الانبیاء. یہ میرے سامنے آیت نمبر 34 کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ سنا تو سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے خیال کرنا آباد فرمانے نے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا. تسبیح پھری بھائی صاحب تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی نینا تسبیح پڑھ کے ہوں. علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہوں. چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہوں. جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہوں توڑے لال ہو میں نہ کڑھ کڑھ کے ہوں. دل بندہ صاف کرے نہ دل پھیرے، قرآن کی طرف دل کو پھیرنا ہے. یہ آیت نمبر 24. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے تھوڑا سا انتظار کرو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن کی آواز بھی بند ہو جائے گی، کلمہ طیبہ کا نام گونجنا بھی بند ہو جائے گا، مسئلہ توحید بھی خاتمہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا. 14واں پارہ سورت کا نام سورت الحجر. فرمایا والا قد نعلم کا یزیق صدرک بما یقولون. آیت نمبر 97 سورت الحجر 14واں پارہ میرے سامنے. مجھے اللہ ہونے کی قسم میں اللہ اچھی طرح جانتا ہوں دشمن جو باتیں کر رہے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اللہ دشمن کہہ رہے ہیں آپ دنیا سے چلے گئے مسئلہ توحید بھی ختم ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی بند ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا جواب آپ کے ذمہ نہیں، میں خود جواب نازل کر رہا ہوں. کیا جواب؟ اللہ فرمایا وما جعلنا لبشر
من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. یہ قرآن پاک کا حوالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا. جو بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ضرور ہے. جو دنیا میں بھیجا گیا اس نے موت کا جام پینا ضرور ہے. الا یا ساکن القصر المولى ستدفن عن قریب فی التراب له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنول الخراب. ابو العطیہ نے کہا، بہت بڑا عربی کا شاعر تھا، محلات میں رہنے والوں یہ نہ سمجھنا جھونپڑے والے چلے گئے تو محلات والے رہ جائیں گے. اگر غریب دنیا سے رخصت ہو گئے امیروں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. تو انسان دنیا میں آتا ہے آواز کرتا ہے فرشتہ دنیا میں آنے والوں تیاری کرو، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ ہے. آفائن متا فہم الخالدون. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ موت کا جام پی گئے، آپ کے دشمن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. ایک حوالہ دکھاتا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھولیے. پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ. یہ میرے سامنے پہلا پارہ سورت البقرہ کھلی ہوئی ہے. یہ آیت کا نمبر 104. یہ حوالہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. مولوی صاحب آپ نے پیغمبر کے لیے موت کا لفظ بول دیا. نا یہ تو بے ادبی ہے، موت نہ کہو. پردہ کر گئے، اور پنجابی میں کہتے ہیں برقع بٹا گئے. آپ نے افہم متا موت کا لفظ بول دیا. اب خیال احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام سامنے حاضر ہوتے تھے، عرض کرتے تھے رائنا، حضرت ذرا مہربانی کیجئے یہ بات دوبارہ دہرا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، بات دوبارہ بیان فرما دیا کرتے تھے. اب خیال کرنا، میری 3 انگلیوں کو دوستوں نے دیکھنا ہے، خدا کے لیے میرا سبق یاد کیجئے گا. رائنا کا کلمہ بھی ٹھیک، معنی بھی ٹھیک. ذرا دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری ریت کیجئے، ذرا دوبارہ بیان فرما دیجئے. صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک. 3 باتیں، رائنا کا کلمہ بھی ٹھیک، معنی بھی ٹھیک، دوبارہ دہرا دیجئے. صحابہ کی نیت بھی ٹھیک. اور جو منافق بیٹھے ہوتے تھے نا چھپے ہوئے محفل میں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا رائنا رائنا، معاذ اللہ ہمارا چرواہا، ہماری بکریاں چرانے والا. اللہ نے فرمایا خبردار ایماندارو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. آج کے بعد تمہیں رائنا والا صحیح کلمہ بھی کہنے کی اجازت نہیں. اللہ ہمارا کلمہ بھی ٹھیک، معنی بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک. اللہ نے فرمایا نہیں، جس صحیح کلمے کے ذریعے، میرے اسے جملے پر غور کیجئے گا، اسی کے لیے میں نے محنت کی ہے. جس صحیح کلمے کے ذریعے دشمنوں کو موقع مل رہا ہو میرے محبوب کی بے ادبی کا، آج کے بعد تم نے وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا. اللہ بات پوچھنی پڑ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا قولوا انظرنا، یوں کہا کرو انظرنا. حضرت مطلب اس کا بھی وہی، حضرت ذرا مہربانی کیجئے دوبارہ بات بیان فرما دیجئے، ہماری طرف دیکھی، ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ ذرا بات دہرا دیجئے.
اللہ نے فرمایا صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا، دل کی تختیوں پہ میرے جملے لکھیے گا اور دل کی کھڑکیاں کھول کر دوستوں نے میری گزارش سننی ہے۔ جس صحیح کلمے کے ذریعے دشمنوں کو موقع ملے آمنہ کے لال کی بے ادبی کا، اللہ وہ رائنا صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا۔ آفائم متا، اگر موت کا لفظ پیغمبر کے لیے بے ادبی ہوتا اللہ قرآن میں خود کیوں استعمال کرتا؟ ایک مستقل مفتی صاحب آپ نے میری اردو پر غور کیا ہے؟ موت کا لفظ بے ادبی ہوتا اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ آفائن متا فہم الخالدون، تاب خزانے میں چوری ہو سکتی ہے، چوکیدار مر جائے اس پر موت آ جائے، جب اللہ موت سے پاک ہے قرآن کے خزانے میں چوری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے بغیر ہر کسی نے موت کا جام پینا ہے، موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ قرآن کا خزانہ محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، کوئی اس کے اندر چوری نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، کوئی اسی کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کا محافظ کون ہے؟ یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک انداز ہے، یہ مدارس ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرا جملہ، قرآن پاک کی حفاظت کے مختلف انداز ہیں، اور حضرات یہ بھی حفاظت کا ذریعہ، حفاظ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ، علماء قرآن کے علم کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ جس چیز کی نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ، قرآن کا محافظ اللہ ہے، قرآن کی خدمت کی نسبت رکھنے والوں کا محافظ بھی اللہ ہے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ آج نعمانی صاحب بڑی شدت سے یاد آئے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میاں والی شہر سے ہمارا ایک ان کے ساتھ بڑا مضبوط دینی رشتہ تھا، پھر قید آباد میں رہے، یہاں تشریف لے آئے، حصار میں، ہر جگہ ہماری حاضری ہوتی رہی، بڑی ان کے ساتھ محفلیں ہوا کرتی تھیں، عظیم لوگ تھے۔ ہاں زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اللہ کریم اس جامعہ نعمانیہ کو ان کی جو یادگار ہے ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے رکھے۔ میں اپنے بھائی مولانا محمد طلحہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ماشاءاللہ میں واقف ہوں ان سے، غیبانہ بہترین مدرس ہیں، اللہ کریم نے ان کو علم سے نوازا ہے، پھر عمل سے۔ اللہ کریم اپنے والد مرحوم کی اس یادگار کو آباد رکھنے کے لیے توفیق عطا نصیب فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی تشریف آوری، ہماری حاضری، حضرت مفتی صاحب دور دراز کا سفر کر کے تشریف لے آئے، باقی علماء کرام، اللہ مل بیٹھ کر بیان کرنا سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم احسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔